حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیعت لی صحابہ کرام اور صحابیات سے، تو ان میں سے سب سے پہلے تو ایک بیعت اسلام ہوتی تھی، یعنی جو بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا تو وہ اسلام پر بیعت کرتا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اسلام کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرتا ہے۔ اور اس بیعت کا ذکر احادیث میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اور دوسری ہوتی تھی شریعت پر عمل کرنے کی بیعت۔ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اس کے بعد پھر اسلامی احکامات پر عمل کے اعتبار سے بھی ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ جو عورتوں کی بیعت کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ اگر یہ عورتیں آپ سے بیعت کرنے آئیں مختلف سماجی برائیوں کے بارے میں کہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، مختلف جو باتیں اس میں آیت میں ذکر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ آپ ان سے بیعت لے لیجیے۔ دوسرا کہ جو امیر مقرر ہوتا تھا خلافت، تو اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی جس کو بیعت خلافت کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اسلام میں بالکل موجود ہے۔ بیعت رضوان کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، کیونکہ وہ جو بیعت تھی وہ بڑی مشکل مرحلے میں تھی، اپنے وطن سے دور تھے، دشمن قریب تھا، تعداد کم تھی، اسلحہ کم تھا، دشمن اگر یک بارگی حملہ کرتا تو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو اس موقع پر ثابت قدمی کے لیے تمام صحابہ سے جو اس وقت موجود تھے بیعت لی گئی، تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہجرت کے موقع پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ سے بیعت لی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ ساری بیعتیں ہماری تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔